اس لیے تکبیر کہہ دی گئی بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ پہلے آسمانی کتابوں میں نازل ہوا اللہ نے وہ سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں نازل ہوا وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل کیا اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل فرما دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ جو کچھ بسم اللہ میں نازل ہوا وہ بسم اللہ کے پہلے حرف با کے اندر آ گیا۔ با کا حرف جو ہے وہ وصل کے لیے ہوتا ہے، جوڑنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اس لیے بسم اللہ کے دو معنی ہیں۔ عربی زبان میں اسم کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اسم کا مطلب عربی زبان میں برکت بھی ہے، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں تھیں نا پرانے زمانے کی، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یہ لفظ بہت پڑھتی تھی۔ چھوٹے تھے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ میں آتی ہے۔ اصل میں وہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا کرتی تھی اللہ کی برکت کے ساتھ، بسم اللہ کہتی تھی ہر کام سے پہلے۔ ان کی زبانیں بسم اللہ سے رطب اللسان بالکل تر رہتی تھی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرتے پھرتے ہر وقت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید تو پاک بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو، جیسے جنبی بندہ ہوتا ہے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، یا عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قرآن کی آیت ہے مگر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ایک خاتون تھی امرا فرغانیہ، ایک وادی ہے اس کا نام ہے فرغانہ وادی، اس میں بڑے علماء ہیں، اندجان مرغنان یہ وہاں کے شہر ہیں۔ ہدایہ جنہوں نے لکھی قاضی برہان الدین المرغنانی رحمۃ اللہ، یہ بھی وہیں سے تھے۔ تو امرا فرغانیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اور کوئی بھی محب کسی بھی حالت میں محبوب کا نام لینے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں کہا سکتا کہ اب تم محبوب کا نام نہیں لے سکتے، جس حال میں بھی ہوگا وہ محبوب کا نام تو لے سکتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ کی اللہ نے اجازت عطا فرما دی۔ اس لیے کوئی تحریر کرنی ہو تو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں انس اس کے راوی ہیں کہ من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیما للہ غفر اللہ لہ، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کو لکھ لیتا ہے اپنی عبارت سے پہلے، اللہ اس پر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں، یہ در منصور کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔
ہے اچھا کام، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی، اب اس میں برکت ختم ہو گئی۔ بسم اللہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اس لیے شکار کی نیت سے کتے کو پالنے کی اجازت ہے، یہ حفاظت کی نیت سے، مگر اس کو گھر کے باہر رکھا جائے، گھر کے اندر نہ داخل کیا جائے۔ اگر گھر کے اندر کتا آ گیا تو گھر میں سے برکت ختم ہو جائے گی، فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ تو کتا اتنا نجس جانور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی برتن کو کتا سونگھ لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی اور ریت کے ساتھ دھوئیں تاکہ اس کی نحوست برکت ختم ہو جائے۔ اب جس کتے کے سونگھنے سے برتن کو 8 مرتبہ دھونا پڑتا ہے وہ کتنا نجس ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شکار کے لیے کتا پالا ہوا ہے، پہلے زمانے میں خرگوش کا شکار کرتے تھے کتوں کے ذریعے سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شکاری کتے کو چھوڑنا چاہتا ہے شکار کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو روانہ کرتا ہے اور وہ کتا مرا ہوا شکار لے کے آتا ہے، یعنی پکڑنے میں وہ مر گیا، شکار وہ خرگوش مر گیا، اب وہ مرا ہوا جانور بھی ہے، وہ بندے کے لیے حلال ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھ لی تھی۔ عدی بن حاتم طائی کے بیٹے تھے، صحابی بن گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی، میں کبھی کبھی شکار کرتا ہوں لیکن میں جب اپنا کتا چھوڑتا ہوں نا شکار کے اوپر تو میں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ جنگلی کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں شکار کو پکڑنے میں تو شکار مر جاتا ہے، اب کیا میرے لیے اس شکار کو کھانا جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جائز نہیں، اس لیے کہ ان کتوں کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اس لیے ان کا شکار حلال نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے بسم اللہ کی برکت کا کہ ایک کتے اتنا نجس جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے چھوڑے تو اس کا مرا ہوا جانور بھی شریعت نے حلال قرار دے دیا۔ چنانچہ بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عنہ کو فرمایا الا اعلمک بکلمات اذا وقت فی ورطۃ قلتها، اے علی میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو؟ قال بلا، عرض کیا یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بھی تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تیری مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا، دنیا کے پیروں کے سردار، دنیا کے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، یہ عمل انہوں نے بتایا ہے، تو کتنا سچا اور پکا عمل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو پلے باندھ لیں، جب کوئی مشکل پیش آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کر دیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے صرف دنیا کی مشکلات دور نہیں ہوتی، آخرت کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو کشفاً پتہ چل جاتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، تو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے دعا مانگی یا اللہ پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ جہنم کا گڑھا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جنت کا باغ ہے، یہ معاملہ کیا ہے، میرے اوپر کھول دیجیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے کی قبر ہے جو بڑا گناہ گار تھا، جب وہ فوت ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس وقت، تو چونکہ وہ گناہ گار تھا اس کو ہم نے قبر کا عذاب دے دیا۔ اب اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو پڑھانے کے لیے مدرسے لے گئی اور قاری صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے معصوم منہ سے جو بسم اللہ نکلی تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ معصوم بچہ تو بسم اللہ پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میں نے اس کے باپ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے اللہ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں بسم اللہ سیکھنے پر۔ ایک بچے کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک پڑھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ایک بچے کے ماں باپ ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کے سیکھنے پر اللہ 4 بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بسم اللہ ہمیں صرف دنیا کی مشکلات سے ہی نہیں بلکہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کو چھپا لیا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ پڑھیں تو پہلا نام کون سا آتا ہے؟ باقی صفاتی نام بعد میں، اور ذاتی نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام سب سے پہلے۔ ان کا چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ اسم اعظم ہے۔ ان کا جی کوئی اور دلیل نہیں، ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا زبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم وہ نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو 40 سال پیچھے ہٹا دیا کرو۔ یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، اگر ہم اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں کیوں نہیں ٹل جائیں گی؟ بس انسان شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، حتیٰ کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت کا آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہا تھے، عالم تھے، ان کا نہیں جی کوئی سکہ بند دلیل دیں کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا سکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے، اللہ نے خطاب فرمایا اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔
اگر کوئی اور نام اسم اعظم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنا تعارف کرواتے. اللہ نے تعارف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی اسم اعظم ہے. اب یہ ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اسم اعظم ہے. چنانچہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ دیا جائے وہ چیز میں برکت آ جاتی ہے. حضرت ابو الدرداء عنہ کی ایک باندی تھی، وہ ایک دن پوچھنے لگی کہ حضرت آپ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کا میں انسان ہوں. کہنے لگی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ انسان ہیں، آپ کوئی اور ہیں. ان کا نہیں میں انسان ہوں، تمہارے جیسا انسان ہی ہوں. اس نے کہا اس لیے کہ میں 40 دن سے آپ کے کھانے میں زہر ملا کے آپ کو کھلا رہی ہوں اور آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ انسان نہیں ہیں. ان کا نہیں میں انسان ہوں، لیکن میری عادت ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی بتائی دعا پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کی برکت سے اللہ مجھے کھانے کی نقصان دہ چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں. اور یہی واقعہ خالد بن ولید عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک مرتبہ دشمن نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جس کے پاس زہر کی ایک بوتل تھی، چھوٹی سی شیشی تھی. اس نے کہا جناب آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ایک زہر ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اگر کوئی بندہ پی لے تو وہ بچ نہیں سکتا، اور ہم نے اپنی تلواروں کی دھار پر یہ زہر لگائی ہوئی ہے، اس لیے اگر اس کا چھوٹا سا کٹ بھی کہیں لگ جائے تو وہ بندہ کٹ کی وجہ سے نہیں زہر کی وجہ سے مر جاتا ہے. آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. جب اس نے یہ بات کہی تو خالد بن ولید عنہ نے فرمایا اچھا یہ زہر کی شیشی مجھے دکھاؤ. وہ ہاتھ میں لی اور آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور پوری زہر کی بوتل آپ نے پی لی اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. یعنی جس نام کی برکت سے زہر کے اثرات بھی بندے کو نقصان نہیں دے سکتے تو باقی چیزیں کیا نقصان دیں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کوئی چیز پینی ہو یا کھانی ہو تو بسم اللہ اس سے پہلے ضرور پڑھا کریں تاکہ اس چیز کے نقصان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. چنانچہ عثمان ابن عفان نام سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے. ان کا اللہ کے بھی یہ اسم اعظم ہے. فرمایا ہاں اس میں اور اسم اعظم میں ایسا تعلق ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی کے اندر ہوتا ہے. اب آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی آپس میں ملی ہوئی ہیں، آپ اپنی آنکھ میں دیکھیں سیاہی اور سفیدی ملی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں بتایا چونکہ اللہ تعالیٰ راز رکھنا چاہتے تھے، لیکن ہنٹ دے دیا کہ بسم اللہ اور اسم اعظم میں بہت قرب ہے. تو بہرحال اللہ کا نام اسم اعظم ہے. چنانچہ علامہ کلوبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی اور اس کا خاوند جو تھا وہ بہت زیادہ کرخت مزاج کا تھا. وہ موقع ڈھونڈتا تھا کہ میں کسی طرح اپنی بیوی کو ذلیل و رسوا کروں، پریشان کروں، ڈانٹ ڈپٹ کروں، مار پیٹ کروں. ایک مرتبہ اس کے پاس کچھ پیسے تھے، اس نے وہ تھیلی اپنی بیوی کو پکڑا دی اور کہا کہ ان کو محفوظ رکھ دینا. اس عورت کی عادت تھی کہ جو کام کرتی تھی وہ بسم اللہ پڑھ کے کرتی تھی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی. چنانچہ اس نے بسم اللہ پڑھا اور الماری کے اندر وہ تھیلی رکھ دی. اب بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میرے خاوند کی نیت کیا ہے. خاوند نے جب دیکھا کہ عورت دوسرے کمرے میں ہے، اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کے جو پیسے تھے وہ کوئن تھے، اس نے وہ ایک کنواں تھا گھر کے اندر، اس کنویں کے اندر پھینک دیے اور خالی تھیلی اس نے واپس رکھ دی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں اس کو کہوں گا میرے پیسے واپس لاؤ، یہ کہے گی پیسے نہیں تو پھر مجھے موقع مل جائے گا، میں پھر ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، اس کو ذلیل رسوا کروں گا. عورت بیچاری کو کیا پتا تھا. اب 2-3 دن کے بعد خاوند نے اس کو بلایا اور کہا دیکھو میں نے تمہیں جو پیسے دیے تھے نا، مجھے ضرورت ہے پیسے واپس لاؤ.
چنانچہ وہ عورت گئی، اس نے جا کے بسم اللہ پڑھ کے الماری کا دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے الماری کا دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس بندی نے بسم اللہ پڑھا ہے، آپ جائیں اور کنویں سے وہ سارے پیسے نکال کے اس کی تھیلی میں واپس کر دیں۔ تو جب اس نے دیکھا تو تھیلی میں پیسے تھے، اس نے لا کر اپنے خامد کو دے دیے۔ اس واقعے کے بعد خامد جو اس کے ساتھ بغض رکھتا تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ خامد جو تھا وہ نیکی کی زندگی اختیار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی برکت سے اس کو خامد کی پریشانی سے بھی محفوظ فرما لیا۔ بسم اللہ میں ہر درد کے لیے شفا موجود ہے۔ چنانچہ قیصر روم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ اس وقت تو مسلمان بہت زیادہ سویلائز اور بڑی پاور سمجھے جاتے تھے۔